ہم ہر نماز میں الحمد شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا؟ اس کے اندر عقائد کیا ہیں؟ تو میرے دوستو، سب سے پہلا عقیدہ ہمیں اس سے ملتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، ساری کائنات کو پالتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک تو حقیقی تعریف صرف رب کی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی، دوسرا ہمیں اور آپ کو کوئی پالتا ہے صحیح معنی میں تو ہمارا رب تعالیٰ ہے، وہی ہمیں اور آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آگے فرماتا ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، جبکہ میرے دوستو آپ جانتے ہیں ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں۔ آپ نے جانوروں کی نر کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے جانوروں میں مادہ کو بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں پر کس قدر شفقت اور کس قدر محبت لٹاتی ہے۔ اپنی جان کو تو قربان کر دیا کرتی ہے مادہ، لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ رب تعالیٰ ایک ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ملا مالک یوم الدین۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر تو ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، فلاں کہتا ہے میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا مال، میرا پیسہ، میری زمین، میری جائیداد، لیکن حقیقی معنی میں اگر کوئی اس کائنات کا مالک ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہوگا، اور قیامت میں تو خاص طور سے کسی کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لب ہلانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ہمیں عقیدہ ملا کہ اے پروردگار عالم، ہم اونلی تیری عبادت، تیری پریئر، تیری ورشپ، تیری پرستش کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں پوجتے۔ و ایاک نستعین، اور ہم اونلی تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جو لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اولیاء سے مانگتے ہیں، انبیاء سے مانگتے ہیں، تو میرے دوستو ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، نہ وہ دیتے ہیں، دیتا رب تعالیٰ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ ڈائریکٹلی نہیں مانگ سکتے۔ ہم گناہ گار، سیاہ کار، اپنا ہر لمحہ گناہوں میں گزارنے والے بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک ڈائریکٹلی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں بڑے خاص اس کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں بڑے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اس نے خود فرمایا کہ بندہ فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد نوافل کی جب کثرت کرتا ہے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور قرب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت بولتا وہ ہے لیکن بولنا میرا ہوتا ہے۔ آپ کی نظروں میں چلنے والا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رب تعالیٰ کی پاور سے چلتا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ بول دیتا ہے کہ فلاں کو یہ چیز مل جائے گی، تو اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ اس نے دے دی، بلکہ رب تعالیٰ نے اس کو یہ پاور عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اختیار سے وہ چیز بندوں کو بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یوں ہی ہم دعا کرتے ہیں انبیاء کے واسطے سے، اولیاء کے واسطے سے، ذریعہ ان کا ہوتا ہے، دیتا رب تعالیٰ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ مزید ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا۔ اب ایسے لوگوں کا راستہ اگر تلاش کرنا ہے تو ہم کہاں سے تلاش کریں کہ ایسے لوگ اور ایسے بندے کون ہیں جن پر رب تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا؟ تو 5ویں پارے کے اندر رب تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین فرما دیا، اس کو واضح کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر میں نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء اور صالحین کی جماعت ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو صحیح راستہ اور رائٹ پتھ پر چلنا ہے اور ایسی چیز کی تلاش ہے تو آپ انبیاء کے راستے کو چنیں، آپ صدیقین کے راستے کو چنیں، آپ شہداء کے راستے کا انتخاب کریں، آپ صالحین کی جماعت کو اپنے لیے آئیڈیل اور اپنی زندگی کے چلنے کا بہترین ذریعہ بنائیں۔ انشاءاللہ آپ صحیح راستے پر چلنے والے مانے جائیں گے۔ آگے رب تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ دعا ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ پہلے ہم نے رب تعالیٰ کی تعریف کی، پھر ہم نے اس کی عبادت کا ذکر کیا، پھر رب تعالیٰ سے ہم اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرما، تو رب تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمایا۔ پھر ہم بھٹکے ہوئے لوگوں سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار عالم
ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ عطا کرنا اور ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ عطا فرمانا کہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی گمراہ لوگوں کے راستے سے ہمیں تو ہمیشہ بچانا، اور جن پر تو نے غضب فرمایا جیسے کہ نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، قارون ہے، ان لوگوں پر رب تعالیٰ کا غضب ہوا، جیسا کہ عتبہ و شیبہ ہے، جیسا کہ ابو جہل ہے، جیسا کہ ابو لہب ہے، کہ ان لوگوں پر رب تعالیٰ نے غضب فرمایا، تو ایسے لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی دعا ہمیں اور آپ کو بتائی گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کتنے پیارے انداز میں اتنی ساری دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ اسی انداز میں سمجھ کر کے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے ایمان کے اندر تازگی اور بالیدگی پیدا ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو خوب شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے پیارے اسلامی بھائی بھی پورا فائدہ حاصل کر لیں۔ السلام علیکم۔